تو چلیں جی یہ اندوہناک واقعہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا، مناظر آپ کو دکھائیں گے اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بے حسی سفاکیت کہیں، حادثہ تو ہو گیا اور حادثہ کس وجہ سے ہوا، ظاہر ہے وہ وجہ سامنے نہیں آتی. ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں معیشت کے حوالے سے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب معیشت میں جو اوپر کے لیول پر ترقیاں ہو رہی ہیں تو ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیوں نہیں آتا، لیکن اس ملک میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سب سے پہلے کس چیز کا آتا ہے؟ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے اندر جو بڑی مچھلیاں ہیں ہمیشہ بھاگ جاتی ہیں اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے طور پر نیچے کے جو لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر کام نمٹا دیا جاتا ہے. یہ ذرا مناظر جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں، یہ گھوٹکی کے قریب نہایتی خوفناک ٹرین کا حادثہ پیش آیا ہے آج صبح 3:45 بجے. سر سید ایکسپریس وہ جا کے ٹکرائی ہے ملت ایکسپریس کو، جو کہ آلریڈی جو ڈیریل ہو چکی ہوئی تھی، یہ اس کو جا کے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں کیونکہ کافی سپیڈ میں سر سید ایکسپریس بھی آئی تھی اور کافی میٹر تک گھسیٹتے ہوئے ملت ایکسپریس کو لے کے چلے گی اور اس کے نتیجے میں 30 افراد ابھی تک کنفرم جن کے بارے میں رپورٹس آ رہی ہے کہ وہ جاں بحق کے، جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. کل آج صبح اگر دیکھا جائے تو 4:45 بجے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا. لیکن افسوسناک بات یہ بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی رینجرز کے جوانہ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، مقامی جو لوگ ہیں اشفاق، وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ یہاں پہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. لیکن جن ہیوی مشینری کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ یہاں پر آئیں تاکہ کٹرز جو یہاں پر آئیں، وہ یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچے. obviously کٹرز آئیں گے اس کے بعد، ابھی تو لوگ ظاہر ہے کہ جو یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کو یہاں سے نکال سکیں. جو جذبہ ہمدردی ہے یہاں کے لوگوں میں اور جس طریقے سے وہ مدد کے لیے نکالنا چاہتے ہیں. تو عامر چنہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عامر چنہ، آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ رپورٹ کر رہے ہیں، ذرا حادثے سے متعلق ہمارے ناظرین کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتائیے گا کہ یہ کیسے پیش آیا اور اس وقت کیا مناظر ہیں. جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ آج صبح 4:30 سے 4:45 بجے کے درمیان پیش آیا، جب پنجاب سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس جو کہ پہلے ڈیریل ہو چکی تھی یہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اور پیچھے سے آنے والی تیز رفتار جو کراچی سے لالا موسیٰ کی طرف جا رہی تھی وہ سامنے کی گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں اس وقت جو ہلاکتوں کی جو تعداد کا جو انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 30 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کی لاشیں ٹرین سے نکال لی گئی ہیں. انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت 50 سے زائد ہے، جن کو گھوٹکی، میرپور ماتھیلو، ڈہر کی، رحیم یار خان، اوباڑو کی جو ہسپتال ہیں وہاں پر منتقل کیا گیا ہے. صحیح آپ بتا رہے کہ 30 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 50 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. یہ کہیے گا کہ جس ریلیف ٹرین کا ابھی تک انتظار کیا جا رہا تھا، کیا وہ ریلیف ٹرین یہاں پر پہنچی؟ وہ جن کٹر مشینوں کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں اور جو بوگیاں شدید متاثر ہوئی ہیں ان کو کاٹ کے مسافروں کو نکالا جا سکے، وہ پہنچی ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تک 4 گھنٹے گزر چکے ہیں اس افسوسناک حادثے کو، اور یہاں پر پاکستان ریلوے کی جانب سے جو سکھر 120 کلومیٹر ہے وہاں سے کوئی ریلیف ٹرین یہاں تک نہیں پہنچی ہے. وجہ صبح فجر کے ٹائم جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں کے نہیں پہنچ سکی، جبکہ یہاں کے لوکل مقامی لوگوں نے، اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں یہاں پر اپنی مدد آپ ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا ہے. اس حادثے کے 2 گھنٹے کے بعد ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو اطلاع ہوئی. اطلاع کے بعد وہ یہاں پر پہنچے ہیں، جب جا کے انہوں نے یہاں پر جو ریلیف کا کام شروع کیا ہے. مگر اس سے پہلے یہاں کے مقامی جو رہائشی ایم پی ہیں، شہریار شہر ہیں، وہ اپنے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کی ہمراہ یہاں پر پہنچے تھے، جنہوں نے اپنی مدد ان کو لوگوں کو نکالا ہے. ذرا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ جناب یہاں پر ریلیف ٹرین نہیں پہنچی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیوں نہیں پہنچی؟ ریلوے انتظامیہ سے متعلق کیا بتاتی ہے کہ کس وجہ سے تاخیر ہے؟ اس وقت بھی جو ریلوے کے جو حکام یہاں پر موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی کہ 1 گھنٹے قبل بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو ریلیف ٹرین سکھر سے روانہ ہوئی ہے وہ ڈہر کی سے یہاں تک کہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کی سروے کر رہی ہے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا. اس وقت تک وہ ہیوی ٹرین جو ہے، ہیوی جو مشینری ہے جن سے یہ بوگیاں کاٹ کر ان کو جو ریلیف جو فراہم کرنا ہے وہ فراہم نہیں ہو سکا ہے. یہاں کی جو مقامی جو نجی جو ادارے ہیں، صنعتی ادارے ہیں، وہاں کی ٹیکنیکل ٹیم
वहाँ से छोटे जनरेटर्स, छोटे कटर्स के जरिए वहाँ ये बड़ी आमिर ये बताएगा, अभी आप कह रहे हैं कि जो रेलवे इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है वो ये यहाँ पे देखने की कोशिश कर रही है, ये सर्वे कंडक्ट करने की कोशिश कर रही है कि हादसा क्यों पेश आया, तो इनकी प्रेफरेंस में भी ये है कि ये देखें कि हादसा क्यों पेश आया, या फिर ये प्रेफरेंसेस है कि जितने यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, बोगियों में फंसे हुए हैं, इनको किसी तरीके से बाहर निकाल के उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि जहाँ ये पटरी है और जहाँ मेन रोड है उसका दरमियान में काफी लंबा फासला है और वो बड़ी टूट फूट का शिकार है सड़क, तो ये कैसे तमाम तर चीजें हो रही हैं यहाँ पर? जी वही कि देखिए 4 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि ट्रेन का सफ़र 1 घंटे का है। रिलीफ ट्रेन को कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, जबकि इंतज़ामिया सुबह से लेके अभी तक यही कह रही है। रेलवे की जो हुकाम है वो बार बार यही कह रहे हैं कि रेलवे जो रिलीफ ट्रेन है वो पहुँचने वाली है, मगर अभी तक नहीं पहुँची है। इस वक्त भी हम जो आप हमारे उसमें देख सकते हैं, मनाज़िर देख सकते हैं कि वहाँ पर इमदादी काम जारी हैं, जिसमें वो छोटे कटर्स के ज़रिए जो सन्नती इदारों से लोग आए हैं, जो उनके जो इमदादी टीमें आई हैं, वो छोटे कटर्स से उनको काट कर उनकी लाशें और जख्मियों को निकाल रहे हैं। इस वक्त भी जख्मी अंदर बड़ी तो अब रेलवे हुकाम क्या कह रहे हैं कि ये जो सर्वे किया जा रहा है आमिर चन्ना, वो क्या इस वजह से किया जा रहा है कि असेसमेंट करें कि हादसा क्यों पेश आया, और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है वो ट्रैक की जो कंडीशन है उससे मुतमईन ना हो कि इस पे गाड़ी चलाई जा सकती है या नहीं चलाई जाती, ऐसा तो नहीं है? अच्छा जी, नाजिया जबीन हमें ज्वाइन करिए, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान रेलवे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी। नाजिया ज़रा बताइएगा कि जाहिर है कि यहाँ पर बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। एक तो चीज़ ये है कि जनाब वहाँ पर अभी तक कोई रिलीफ ट्रेन नहीं पहुँची, और जब मशीनरी नहीं पहुँचेगी तो जाहिर है कि ट्रेनों की बोगियों को काटा नहीं जा सकेगा, लोगों को निकाला नहीं जा सकेगा। आप बताइए कि ये ताख़ीर क्यों है? जी, रिलीफ ट्रेन ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी है, उसमें चंद ही मिनट में से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। नासिया, लेकिन नासिया कता कलामी की माजरत, हमारे रिपोर्टर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने हमें अभी बताया कि अभी तक समहाउ रिलीफ ट्रेनें नहीं पहुंच सकी, और अगर पहुंच भी की तो आप ये देखिए आप 5 बजे भी रवाना कर सकती थी, इतनी ताख़ीर क्यों हुई? मदिया नहीं पहुंची क्योंकि फुटेज वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर नहीं टाइम लगता है पहुंचने में, फौरन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, उसमें टाइम लगता है, लेकिन इब्तदाई जो हमारी रिलीफ टीम थी वो वहाँ पे पहुंच चुकी थी, निज़ामी इंतजामिया की और डीएस रेलवे और जो हमारे मकामी अफसरान है वो वहाँ पर 1 घंटे के अंदर पहुंच चुके थे। लेकिन नासिया देखिए रिलीफ ट्रेन 3:45 बजे का ये हादसा पेश आया हुआ है, अभी अगर हम वक्त की बात करें 9:15 हो चुके हैं, 5 घंटे में कुछ ऐसा खातिर खा कुछ भी नहीं किया जा सका, क्योंकि अभी भी हमने ये सिचुएशन देखी कि हालात बड़े ख़राब हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे छोटे छोटे कटर्स लेके पहुंचे हुए हैं, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ी मशीनरी यहाँ पर आएगी, बड़े कटर्स आएंगे ताकि जल्द से जल्द काम हो सके, हो सकता है अंदर कोई ऐसा जख्मी मौजूद हो जिसकी जान बचाई जा सके। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी कि इसमें रिलीफ ऑपरेशन सुबह से ही स्टार्ट कर दिया गया था, अच्छा उसी वक्त 1 घंटे के अंदर। अच्छा, तो उसमें जो बाकी हैवी मशीनरी है वो भी पहुंच चुकी है और उसका भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नाज़िया ये बताइएगा कि ये जो पहली टीम थी ये कहाँ से रवाना की गई थी? सक्कर से रवाना की गई थी, कहाँ से रवाना की गई थी पहली टीम? चलें जी, तर्जुमान रेलवेज नाज़िया जमील हमारे साथ मौजूद, और मुख्तसर उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि जनाब ट्रेन अब पहुँच गई है, ट्रेन पहुँच चुकी होगी, लेकिन टाइम नोट कर लीजिए 3:45 पर हादसा हुआ, और उसके बाद जनाब अभी 9:15 हो रहे हैं और अभी जाके वहाँ पर पहुँची है ट्रेन। जब कोई हादसा होता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि कोई भी जो इमरजेंसी सर्विस है उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। दुनिया भर में इस हवाले से SOPs मौजूद हैं कि जनाब कोई हादसा हुआ, अमेरिका में आप मौजूद हैं, 911 पे आपने कॉल की, कितनी देर में वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुँचेगी, और वही जो रिस्पॉन्स टाइम होता है आपकी जिंदगी और मौत के दरमियान जो फर्क है उसका तायुन करता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जिस अस्पताल में, क्योंकि जिस ट्रैक पे ये हादसा पेश आया, तो ये बहुत वल्नरेबल ट्रैक है, उस ट्रैक से लेके जो मेन रोड का जो पूरा रास्ता है ये बड़ा कच्चा पक्का जो इलाका है, एक जो सरफेस है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाल के लोगों को जब अस्पताल लेके गए, मेन रोड तक पहुंचे अस्पताल तक, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अली शर हमारे नुमाइंदे जो कि सुबह से तमाम सिचुएशन को कवर कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आप सुबह से जब से हादसा हुआ है तमाम सिचुएशन आप कवर करें, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं?
بالکل اس وقت اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ تقریباً 5 گھنٹے بعد ریلیف ٹرین یہاں پر جائے حادثہ پر پہنچی ہے، اور میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ امدادی کام ہو رہے ہیں، اور جو پہلے ہی جو بوگیاں پھنسی ہوئی ہیں چپکی ہوئی ہیں ان کو لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور کاٹ کے بوگیوں کو یہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ جو بوگیاں پھنسی ہوئی ہیں اس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان میں یہ خدشہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، اور ریلیف ٹرین ابھی جو پہنچی ہے تو یہ دونوں پٹریاں بھی دونوں اطراف تباہ ہو گئی ہیں۔ بالکل میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ کس طرح بری طرح یہ جو پٹریاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، اور کس طرح یہاں پر یہ ملبہ پڑا ہے۔ اس ملبے کو ہٹانے کے لیے جو 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ریلیف ٹرین کافی دیر پہلے پہنچنی تھی مگر وہ ابھی پہنچی ہے، اور ابھی یہ امدادی کام شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملبے کو ہٹایا جائے، مگر صورتحال جو آفیشل ہم دیکھ رہے ہیں ان سے کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی مصروف ہیں اس آپریشن میں، لوگوں کو زندگیاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاک آرمی کے جوان یہاں پر ہیں، رینجرز کے جوان یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ پاک آرمی کے جوان اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پاک فوج تو جب بھی مشکل کی کوئی گھڑی ہوتی ہے تو عوام کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور فوراً لبیک کہا جاتا ہے کوئی بھی کال ہو اس طرح کی، تو کیا مشینری درکار ہوگی؟ اور ظاہر ہے کہ ریلوے کے پاس کیا ظاہر ہے کہ ان کے پاس ہیوی مشینری تو ہوتی ہے لفٹنگ وغیرہ کے لیے، لیکن امدادی سرگرمیوں کے لیے کیا ان کو کسی دوسرے ادارے کی مشینری کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی بالکل ہی، جو یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کو منتقل کرنے کے لیے بھی ایمبولینسز جب پاک آرمی کے جوان پہنچے، ٹیمیں پہنچی، اس کے بعد بڑی تعداد میں ایمبولینسز بھی پہنچ گئی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں قوم کے ساتھ ہماری پاک آرمی کے ٹیم یہاں پر موجود ہے، وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، مگر ہیوی مشینری جو ریلوے کے انتظامیہ کی ہے وہ 5 گھنٹے کے بعد یہاں ریلیف ٹرین پہنچی ہے، اور اس آپریشن کرنے کے لیے اور بھی ہیوی مشینری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دونوں اطراف جو پٹری تباہ ہو گئی ہے اس کو بحال کرنا ہے، ملبے کو سیدھا کرنا ہے، ملبہ جو ہے یہاں پر پڑے ہیں، بوگیاں پڑی ہیں، پٹری کو بحال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ 5 گھنٹے کے بعد ریلیف ٹرین تو پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور بڑے کٹرز جہاں پر آئے جائیں، کیونکہ جتنی جلدی یہاں پہ ریسکیو کا آپریشن جو ہے یہ جب تک مکمل کر لیا جائے گا اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کہ اور زیادہ لوگوں کی جو جانیں وہ بچائی جا سکیں۔ تو کیا کہہ رہی ریلوے انتظامیہ کے جو باقی جن بڑے کٹرز کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ہیوی مشینریز وہ کب تک آئیں گی یہاں پر؟ ریلوے انتظامیہ کا یہی کہنا ہے، پہلے سے صبح سے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ہیوی مشینری لا رہے ہیں، مگر صرف ایک اب جو ریلیف ٹرین یہ تقریباً 5 گھنٹوں کے بعد پہنچی ہے۔ اس وقت ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اور ہیوی مشینری کی ضرورت ہے، کٹرز کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں بوگیوں میں ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری، ہیوی کٹرز کی ضرورت ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اچھا جی فروخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات۔ السلام علیکم فروخ حبیب صاحب۔ جی فروخ صاحب، صبح کا آغاز ہوا ہے بڑے اندوہناک حادثے کے ساتھ، تو ذرا فرمائیے گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز پہنچی ہیں، کیا ظاہر ہے کہ جو کیجولٹیز ہیں کتنی ہیں، اور ریلیف جو ورک ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بڑا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ صبح جو ہے وہ ملت ایکسپریس کی جو بوگیاں ہیں وہ ڈیریل ہوئی، اور اس کے باعث جو پاسنگ تھرو سر سید ایکسپریس تھی جو کراچی جا رہی تھی، وہ ڈریلمنٹ کے دوران جو ابتدائی تحقیقات ہیں ریلوے حکام کے مطابق وقت اتنا کم تھا کہ جو اس کی 4 بوگیاں ڈیریل ہوئی ہیں اس کو ہٹ کیا ہے سر سید ایکسپریس نے جو 7 والے ٹریک پہ، جس کے باعث جو ہے وہ حادثہ پیش آیا، اور اس پہ اب اعظم سواتی صاحب بھی جو ہے وہ کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، جائے گفتگو کے اوپر وہ انتظامات کیے گئے ہیں خصوصی قاسم بیس سے جو ہے وہ ملٹری۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتائے گا کہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ یہ جو پٹری ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گھوٹکی کے قریب، اس پٹری کے حوالے سے اسپیسیفکلی اسی پٹری کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ولنریبل ہے، یہ بڑی خستہ حال ہے، اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہوا، ایسے پہلے بھی حادثات یہاں پر ہوتے رہے ہیں، اور بار بار بتاتے بھی گئے ہیں ریلوے انتظامیہ کو کہ اس پٹری کی حالت کے جناب نظر ثانی کریں، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں سیکھتے بڑے حادثات سے ہم لوگ؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ زخمیوں کو بھی جو ہے وہ یہ بالکل پنجاب کے ساتھ منسلک ہے، یہ ڈسٹرکٹ سندھ کا گھوٹکی کا، تو وہاں بھی ان کو شفٹ کیا گیا ہے،
اور انتظامیہ کو وہاں بھی الرٹ کیا گیا ہے، ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو ہیلپ جو ہے وہ یہاں سے بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ آرمی کے جوان بھی صبح سے، جب سے یہ کچھ 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب جب حادثہ ہوا ہے وہاں پر موقع کے اوپر پہنچ گئے ہیں، جو ریسکیو آپریشنز کا حصہ لے رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے جو اگر کوئی ابھی بھی تباہ ہوا ہے ٹرین کے ملبے کے نیچے، ان کو نکال کر جو ہے وہ فوری طور کے اوپر طبی امداد دی جائے تاکہ ان کی جانوں کو۔ اچھا، ابھی ایسٹیمیٹڈ نمبر کیا ہے زخمیوں کا کہ کتنے زخمی ہو سکتے ہیں جنہیں نکالا جائے گا، کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے مسافروں کی فہرست تو ہے۔ دیکھیں ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ فہرست تو جو ہے اس کی سامنے آ جائے گی، لیکن جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 30 سے زائد جو ہے وہ مجھے وہاں سے معلومات ملی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹ اس ڈیٹ۔ فاروق صاحب، ویسے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رسپانس ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے، ان کو بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ فاروق صاحب، رسپانس ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے کسی بھی حادثے کے دوران یا حادثے کی صورت میں۔ یہاں پر ابھی آپ سے بات کرنے سے 5 منٹ پہلے ریلیف ٹرین پہنچی ہے اور ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ اس کے پاس بھی ہیوی مشینری نہیں ہے، تو ذرا آپ کی اعظم سواتی صاحب سے بات ہوئی ہو اس سے متعلق کہ کیا وجہ ہے؟ جی میری اعظم سواتی صاحب سے بات ہوئی ہے، لیکن تھوڑا آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ وہ ہمارے صوبوں کے دونوں سائڈ کے اضلاع ہیں جو کہ فار فلنگ اضلاع ہیں، اور ان کے ارد گرد جو فوری طور کے اوپر جو بھی اویلیبل ہیوی مشینری ہے وہ وہاں پر پہنچنے کے لیے روانہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور مزید بھی دوسرے جو قریبی بڑے اضلاع ہیں وہاں سے اس کو پہنچایا جا رہا ہے، اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے، مشینری کے حوالے سے جو بھی وہاں پر ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں جو ہے وہ فوری پہنچ جائیں گے۔ ابھی وزیر ریلوے بھی کچھ دیر کے اندر جو ہے وہ وہاں پر خود موجود ہوں گے، اور جو سی او ریلوے ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بائی روڈ روانہ ہوئے ہیں صبح 5 بجے کے یہ جو آپ نے تذکرہ کیا تھا ڈی ریلمنٹ کا کہ جناب وہ ایک گاڑی ملت ایکسپریس جو ہے اس کی بوگیاں ڈی ریل ہوئیں، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ٹرین آئی اور ٹکرا گئی، وقت کم تھا، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ کتنا وقت تھا جس کے اندر جناب اس ٹرین کو یا روکا جا سکتا تھا یا ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی؟ واٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ گزر رہی تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ کبھی جب ٹرین پہ سفر کیا ہو تو دونوں ٹرینز کی جو ہے وہ وقت ایک ٹائم کے اوپر اکثر جو ہے وہ کراسنگ آتی ہے، تو ایک ٹریک سے دوسری گزر جاتی ہے، ساتھ والے ٹریک سے دوسری، تو یہاں بھی تقریباً جو ہے وہ وہی معاملہ ہوا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ 2-3 منٹ کا ہی جو ہے وہ ٹائم تھا جس دوران جو ہے وہ کوئی آگے اطلاع فوری طور کے اوپر جو ہے وہ نہیں تھی۔ آگے اس کی تحقیقات ہوں گی اور اس میں جو ذمہ داری ہوگی وہ بھی فکس ہوگی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو ہمارا یہ ML1 کا ٹریک ہے جب کا نظام بنا ہے، جس کو ہم کراچی کا یہ پشاور کا ہے، اس کے اندر کوئی میجر انٹرونشن نہیں ہو سکتی ٹریک کی تبدیلی کے حوالے سے، سگنل سسٹم کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے جو ہے موجودہ حکومت نے ML1 منصوبے کو جو ہے وہ سارا اس کا ڈیزائن اور اس کے سارا جو پروسیس ہے، لیکن ابھی فاروق صاحب اتنا بڑا حادثہ، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس حادثے کے بعد اب کیا سیکھیں گے اور آگے کیا کچھ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی، وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجم وہاب ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجم یہ بتائے گا کہ اس پٹری کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو DS ریلوے ہیں وہ بھی کافی بار یہ مراسلہ لکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو ٹرین ہے، یہ جو اسپیسیفکلی یہ جو یہاں پر پٹری بچھائی گئی کافی خستہ حال ہے، تو کچھ بھی نہیں کیا گیا؟ جی یہ مراسلہ پہلی دفعہ نہیں لکھا گیا ہے، اس سے پہلے بھی جو DS سکھر آتے رہے وہ مراسلہ لکھتے رہے ہیں اور ریلوے حکام کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ سکھر ڈویژن کا 465 کلومیٹر کا جو ریلوے ٹریک ہے اس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے، اس کو تبدیل کیا جائے، اپ گریڈ کیا جائے، لیکن ML1 منصوبے کی وجہ سے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، ساری توجہ ML1 بنانے پر ہے، لیکن اس 485 کلومیٹر کے ٹکڑے کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، اور اس مراسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، اور تقریباً 1 ہفتہ ہی ہوا ہے اس بات کو، اور اس ایک ہفتے کے بعد یہ حادثہ رونما ہو گیا کہ ملت ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر کر، ایک تو پٹری سے اتر کر ڈیریل ہو کر پٹری کے آس پاس ہی ہوتی ہیں، یہ دوسرے ٹریک پر چلی گئی، یعنی کہ جو اپ ڈاؤن ٹریک تھا اس پر چلی گئی 4 بوگیاں، اور انجن ڈرائیور جو آ رہا تھا سر سید ایکسپریس کا، اس نے دیکھا ہے پٹری پر بوگیاں، لیکن فاصلہ اتنا کم تھا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس مشکل سے بامشکل 1 منٹ ہوگا، میں نے بریک اپلائی کیا، 1 منٹ بھی نہیں ہوگا، بریک اپلائی کیا، تاہم فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے بریک لگتے لگتے وہ ٹکرا گئی گاڑی۔ اچھا، اور وہ 4 بوگی سے ٹکرانے کے بعد وہ اتنا پریشر تھا آگے کی بوگیوں کے اوپر۔ انجم عبدالوہاب جو وہاں پر موجود ہیں، جو عینی شاہدین ہیں، وہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی بریکس اپلائی کی گئی تھیں، تو اس کی کوئی تصدیق کی؟ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے ڈیریلمنٹ ہوتی ہے
تو اس صورت میں جناب وہ جو ایمرجنسی کے نشانات ہوتے ہیں, کوئی فلیگ یا پھر لالٹین جو ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ اتر کے گارڈ یا کوئی دوسرے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی گاڑی کم از کم حادثے کا شکار نہ ہو جب تک آگے اطلاع دی جائے. تو اس صورت میں یہ پروٹوکول فالو کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟ جو میری بات ہوئی ہے ریلوے ڈویژن میں کراچی میں جو موجود تھے ان سے جو بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ 3:38 پر یہ ٹرین ریتی اسٹیشن سے نکلی ہے سر سید ایکسپریس, اور یہ تقریباً 3:35 پہ یہ گھوٹکی سے نکلی ہے ٹرین. تو دونوں ٹرینوں کے درمیان جو وقفہ تھا وہ صرف 5 منٹ کا تقریباً رہا ہے. وہ ٹرین ریتی سے نکلی ہے اور یہ ٹرین گھوٹکی سے نکلی ہے, اور یہ آپس میں کراسنگ تھی ان کی. اور یہ کراسنگ کا وقت جو درمیانی وقت بتایا جاتا ہے جو ٹرینوں نے کراس کیا تو صرف 1 سے 1.5 منٹ کا ہے. اس سے 1 سے 1.5 منٹ کے دوران یہ جو پروٹوکول ہے وہ اپلائی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ بوگیاں ڈریل ہوئی ہیں ملت ایکسپریس کی, وہ بھی ابھی چل رہی تھی, رکی نہیں تھی ٹرین وہ ملت ایکسپریس. جو ابھی جو بات ہوئی ہے ریلوے سے اور انجن ڈرائیور سے جو سر سید ایکسپریس کا ہے, اس کا کہنا یہ کہ کرو ہے اور اس لیے یہاں پر سگنل بھی موجود نہیں تھا. تو اس کرو کی وجہ سے بھی جب اس کو بوگیاں ڈریل نظر آئی ہیں اس نے بریک لگایا ہے. اور انجم بلکہ ابھی ہم آپ سے ریسکیو آپریشن کے حوالے سے پوچھیں گے تاکہ جو لوگ وہاں پر موجود انتظار جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو سکے, اگر زخمی ہیں ہاسپٹل پہنچ سکے تاکہ ان کی زندگی بچ سکے. زندگیاں بچانا اس وقت پرائیورٹی ہونا چاہیے. بالکل, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے جو کٹرز ہیں, جو بڑی کٹرز مشینز ہیں وہ یہاں پہ پہنچے تاکہ پراپر کٹ کر سکیں اور زخمیوں کو یہاں سے نکال کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا سکے. ابھی جو کرنٹلی کیا سچویشن ریلیف آپریشن کی, عامر چنہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر, ریلیف آپریشن کی اس وقت کیا صورتحال, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ زخمیوں کو یہاں سے نکال کے کون کون سے اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے؟ جی, سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ اپڈیٹ کریں کہ صبح جو 5 بجے یہ واقعہ پیش آئے, واقعے کے بعد 5 گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی جو پاکستان ریلوے کی ریلیف ٹرین ہے جس میں ہیوی مشینری, ہیوی کرین اور کٹر مشینز ہیں وہ جائے وقوع پر پہنچی ہے, جس نے جہاں پر پہنچتے ہی امدادی کاموں کو تیز کر دیا ہے. جب اس سے پہلے یہاں کی مقامی صنعتی ادارے جو تھے ان کی طرف سے اور جو سول انتظامیہ ہے ان کی جانب سے اور اہل علاقہ کی جانب سے جو ریلیف کا کام تھا وہ جاری تھا. جبکہ یہ بتائیں کہ جو یہاں سے زخمی ہوئے ہیں, اس واقعے میں جو زخمی ہوئے ہیں, جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, ان میں سے اس وقت تک 30 سے 35 کے قریب جو افراد کی جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے, جبکہ 50 سے زائد افراد ہیں جو کہ تشویشناک حالت میں زخمی ہیں. ہمیں تو ایک بار دوبارہ سے کہیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35 افراد کے جاں بحق ہونے کی ابھی تک تصدیق ہوئی ہے؟ بالکل, یہاں پر موجود جو ضلعی انتظامیہ ہے, ڈپٹی کمشنر گھوٹکی عثمان عبداللہ یہاں پر موجود ہے, ایس ایس پی گھوٹکی. عامر چنہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈی ایس ریلوے ہمارے ساتھ موجود ہیں, طارق حفیظ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. طارق لطیف صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو اندوہناک حادثہ پیش آیا ہے, ریلیف کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ کہاں تک سرگرمیاں پہنچی ہیں اور یہ حادثے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ابھی یہ سرٹن نہیں ہو سکتی, ابھی دیکھیں اٹھا کے پھر ڈٹرمن ہوگا, ریڈنگ وغیرہ دیں گے پھر. طارق صاحب آپ اگر اپنی بات دہرا سکیں تو ہمارے ناظرین اس کو سن پائیں. جی اب ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. طارق صاحب, جی طارق صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ رابطہ منقطع اگر ہم کوشش کریں گے ڈی ایس ریلوے طارق لطیف صاحب کو ایک بار دوبارہ سے ان سے رابطہ کیا جا سکے اور ان سے پوچھ سکے کہ اس وقت یہاں پہ سچویشن کیا ہے. ابھی چھوٹی سی بریک لے کے واپس آ رہے ہیں ہم لوگ.